وہ کپڑے سے جدا ہوگا، پانی نکل جائے گا، تب وہ آپ کا متنجس یا نجس کپڑا پاک ہوگا۔ ایک ہی بار مطلب اگر وہ پیشاب کی وجہ سے نجس نہیں ہوا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز سے، وہ کس چیز سے، اگر پیشاب کی وجہ سے نہیں ہوا تو مثلا خون لگا ہے یا کسی مثلا غیر مسلم کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پاک کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا، البتہ پانی کو اس سے نکالا جائے گا، نچوڑے تاکہ وہ اس کو وہ پاک کیا جا سکے۔ یہ آپ قلیل سے کسی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اور البتہ اب قلیل سے بھی جو پاک کیا جاتا ہے اس میں ہم اپنے ناظرین کی غلط فہمی کا ساتھ ساتھ ازالہ کرتے جائیں کہ جی ہاں ممکنہ غلط فہمی بعض اوقات آپ قلیل سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک ہاتھ میں لوٹا لیں گے اور وہ لوٹے کا پانی جو ہے وہ نجس کپڑا، نجس ہاتھ، نجس برتن کے اوپر ڈالیں گے تو وہ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ نجس ہاتھ کو اس میں وہ ہاتھ ڈبو دیں گے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ لوٹے کا پانی تو بہت کم ہوتا ہے، 1-8 کلو ہوتا ہے، بہت بڑا ٹب ہے یا بہت بڑی بالٹی ہے یا چھوٹا سا حوض ہے جی، وہ جس میں جو ٹوٹل لمبائی چوڑائی جو ہے وہ مثلا 36 سے 42 مکعب سے کم ہے، تو اس میں اگر آپ نجس کپڑا ڈالیں گے، نجس برتن ڈالیں گے تو وہ اس کی نجاست کا باعث بنے گا۔ لہذا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے نجس پانی کو اٹھا کے کسی مگ کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے آپ اوپر سے ڈالیں گے پاک قلیل پانی کو نجس کپڑا یا نجس برتن کے اوپر ڈالیں گے وہ پاک ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ پانی جو ہے پاک وہ بلندی کے اوپر ہے اور وہ نجاست نیچے ہے، لہذا نیچے کی نجاست جو ہے وہ اوپر کی طرف سرایت نہیں کرے گی، تو اس طریقے سے پاک کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ خصوصاً یہ بعض خواتین مطلب اپنے خیال میں وہ نجس چیز کو پاک کر رہی ہوتی ہیں، مثلا ہاتھ ان کا نجس ہو گیا تو وہ پاس اگر کوئی ٹپ میں بالٹی میں پانی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈال دیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہاتھ پاک ہو گیا، اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ پانی جو پاک تھا وہ اب نجس ہو گیا ہے۔ تو یہ قلیل پانی سے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ بالکل صحیح۔ البتہ قلیل پانی سے وضو کرنے کا، ہاں وہ قلیل پانی سے وضو ظاہر ہے اس مسئلے کی طرف تو ہمارے محترم ناظرین متوجہ ہیں کہ جب ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے اعضائے وضو ہیں، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یا سر اور پاؤں جن کا مسح کیا جاتا ہے، وہ جو واجب پانی ڈال کے اس کو دھونا ہوتا ہے، اس سے پہلے ان اعضاء کو پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر خدا نخواستہ کوئی نجاست ان کو لگی ہوئی ہو تو نجاست کا پہلے ازالہ ہو، اس کے بعد پھر وہ نیت کر کے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اب اعضائے وضو جب آپ کے پاک ہیں تو اب وہ ایک ہاتھ سے لوٹے کا پانی لیں، مثلا بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ لوٹے کا پانی آپ دائیں ہاتھ میں ڈالیں اور اسے چہرہ دھوئیں، اور پھر بائیں سے دائیں ہاتھ کو دھوئیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھوئیں، یا یہ ہے کہ وہ ٹب کے اندر پانی ہے اور وہیں سے آپ پانی لے کے چلو بھر کے چہرے کو دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، چونکہ آپ کے اعضائے بدن پاک ہیں، اس لیے اب اگر آپ ٹب کے اندر سے یا بالٹی کے اندر سے بھی پانی لے کے وضو کریں گے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا اور وہ جو ٹب یا بالٹی کا پانی وہ بھی نجس نہیں ہوگا، وہ بھی وہ پاک ہی رہے گا۔ تو یہ قلیل پانی سے نجس چیز کو پاک کرنے یا وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ البتہ جو کر پانی ہے یا جاری پانی ہے اس کی، یا آب کثیر، اس کی پھر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ کر کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں صحن ہے کر پانی، وہی جو ایک خاص مقدار میں ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی یعنی مکعب جسے کہتے ہیں، 3.5 بالش لمبائی، 3.5 بالش چوڑائی اور 3.5 بالش گہرائی۔ یہ گہرائی لمبائی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے یا کم زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ برابر ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ انچ ٹیپ سے جو ہے نا وہ
اس کو وہ کریں ناپیں اور اتنا ہو نہیں، ٹوٹل میں اتنا ہونا چاہیے. تینوں کو ضرب دیں، تینوں کو ضرب دیں تو حاصل ضرب جو ہے وہ 36 بالشت ہو. ٹھیک ہے. ہاں اب وہ چاہے لمبائی چوڑائی گہرائی برابر ہو، چاہے لمبائی زیادہ ہے چوڑائی اور گہرائی کم ہے، یا اس کا الٹ ہو، تو جس پانی کی مقدار اتنی ہوگی یا اتنی مسافت پر مشتمل زمین میں جو پانی ہوگا وہ کر کہلائے گا. اور کر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے، خون کا کوئی قطرہ گر جائے، پیشاب کا کوئی ایک قطرہ گر جائے، یا کوئی غیر مسلم خصوصاً منکر خدا اس میں اگر ہاتھ لگاتا ہے یا اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ نجاست کی مقدار اتنی زیادہ ہو، خون اتنا زیادہ ہو، بالکل اس کے قریب ایک بکرے کو لا کے آپ ذبح کریں اور وہ ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ نجس ہے. دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب اس کے اندر گرے گا، اگر وہ خون کے رنگ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ مکمل طور پر وہ سرخ ہو جائے سارے کر کا پانی، بلکہ اگر زرد یعنی سرخ مائل بھی ہو جائے اسی یعنی کثیر مقدار میں خون کی وجہ سے، تو وہ پانی پھر وہ نجس ہو جائے گا. یعنی پانی اپنی بے رنگ حالت سے باہر نکل گیا، اپنی جو قدرتی رنگ ہے وہ اب نہ رہے تو پھر جو ہے وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر نجاست کی مقدار اتنی نہ ہو، ایک آدھ قطرہ کر میں ایک پیالے خون بھی اگر آپ ڈال دیں تو اس کا رنگ مجموعی طور پر وہ تبدیل نہیں ہوگا. لہذا یہ کر کا پانی پاک ہی رہے گا. کر کے پانی میں اگر آپ ہاتھ ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں، آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا. پیالی برتن یا آپ کے سٹیل کے برتن ہیں، وہ اگر ایک ہی دفعہ اس میں ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. البتہ اگر برتن لکڑی کا ہے، آج کل تو اس کا رواج بہت کم ہے، لیکن پرانے زمانے میں لکڑی کے برتن استعمال ہوتے تھے. تو لکڑی کا برتن جو ہے اس میں اگر کافی دیر تک نجاست رہتی ہے تو اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اب وہ اگر نجس برتن کو آپ پاک کرنا چاہیں تو اس کو یعنی اتنی دیر جاری پانی یا کر پانی میں رکھیں کہ جہاں جہاں تک یہ نجاست سرایت کر گئی ہے وہاں تک یہ پاک پانی پہنچ جائے، تب یہ پاک ہوگا. لیکن چونکہ یہ سٹیل یا پلاسٹک یا چینی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں نجاست اندر تک سرایت نہیں کرتی، وہ ایک ہی مرتبہ اگر اس میں آپ برتن کو ڈبوئیں گے تو آپ کا وہ پاک ہو جائے گا. بلکہ آپ جو ہے وہ دانستہ طور پر اور قصد اور ارادے سے یہ کام نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کسی کنارے پر وہ برتن رکھا ہوا تھا، وہ ہوا کے جھونکے سے خود بخود آپ کے سٹیل یا وہ پلاسٹک کا برتن اس میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ایک طرف جو ہے وہ حوض کی طرف کوئی پرندہ بیٹھ جائے اور اس سے یہ برتن پانی کے اندر گر جائے، خود بخود آپ کا برتن پاک ہو جائے گا. چونکہ یہ وضو کی طرح اس میں نیت کی بھی تو ضرورت نہیں ہوتی نا. ہاں، کسی نقطے کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں. مدارس کی زبان میں واجب توسلی کہتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو پاک کرتے وقت قربتاً اللہ کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہذا خود بخود بھی اگر یہ برتن پانی کے اندر گر جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کر پانی میں اس کو کسی کپڑا وغیرہ کو دھوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس میں آپ اگر پیشاب کی وجہ سے تو اس کو آپ پھر وہ 2 دفعہ یہ قبلہ آپ نے کر پانی کا صرف رنگ بدلنے کا بتایا، کیا صرف ایک ہی صفت ہے کہ رنگ ہی بدلے تو وہ نجس ہوتا ہے؟ ہاں، وہ 3 چیزوں کو بتایا گیا ہے. رنگ اس کا تبدیل ہو جائے یعنی نجاست کا رنگ اس میں آ جائے، یا نجاست کی جو بو ہے وہ اس میں آ جائے، یا نجاست کا ذائقہ اس میں آ جائے. یہ تینوں صاف یہ تینوں جو ہے وہ پہلے جو پانی میں کوئی خاص بو نہیں تھی، خاص رنگ نہیں تھا، خاص ذائقہ نہیں تھا، اب وہ نجاست کے گرنے کے نتیجے میں یہ 3 اس کے اوصاف اگر بدل جاتے ہیں تو پھر یہ